قرآن خدا کے الفاظ ہیں جو وہی یعنی ڈیوائن ریولیشن کے ذریعے 23 سال کے ڈیوریشن میں حضرت محمد پر اترے۔ یہ مسلمانوں کا اوپینین بلکہ فرم بلیف ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کا اس کے بارے میں کیا اوپینین تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اوپینین کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی وحی کے نازل ہونے سے متعلق چند انٹرسٹنگ واقعات بھی ڈسکس کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلامی تاریخ کے مطابق اگست 610 عیسوی میں جب حضرت محمد کی عمر 40 سال اور 6 مہینے تھی، تب جبرائیل فرشتہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آیا، لیکن پہلی بار وحی آنے کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ الشیبی اور ابن کثیر کے مطابق 2.5 سے 3 سال کے عرصے تک پھر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس بات سے حضرت محمد اتنے ڈس ہارٹن ہوئے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پہاڑ پر چڑھ گئے تاکہ پہاڑ سے کود کر سوئسائڈ کر لیں، لیکن جبرائیل ہر دفعہ آ کر ان کو سوئسائڈ سے روک دیتا، لیکن کوئی وحی نہیں پہنچاتا تھا۔ آخر کار 3 سال بعد جا کر سورہ مدثر نازل ہوئی اور حضرت محمد سوئسائڈ کے ارادے سے باز آ گئے۔ اس کے بعد بھی کچھ مرتبہ وحی کا سلسلہ بند ہوا، جس میں سے ایک انٹرسٹنگ واقعہ نضر بن حارث کا ہے۔ نضر بن حارث حضرت محمد پر وحی نازل ہونے کو ڈرامہ قرار دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جو کہانیاں حضرت محمد سناتے ہیں میں ان سے کہیں بہتر کہانیاں سنا سکتا ہوں، بلکہ ثبوت کے طور پر وہ قریش کی گیدرنگز میں ایسی کہانیاں سنایا بھی کرتا تھا۔ حضرت محمد نضر بن حارث کے ہاتھوں کافی پریشان تھے۔ نضر بن حارث ایک بار کچھ یہودی عالموں سے ملا اور ان کا حضرت محمد کے بارے میں اوپینین پوچھا۔ یہودی عالموں نے کہا کہ جو شخص نبوت کلیم کر رہا ہے اس سے 3 سوال پوچھو، اگر سچا ہوگا تو ان سوالوں کے ٹھیک جواب دے دے گا، اور اگر نہ دے سکا تو سمجھ لینا اس کا نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ نضر بن حارث نے حضرت محمد کو قریش کی میٹنگ میں بلایا اور وہ تینوں سوال ان سے پوچھے۔ سیرت النبی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ اپنے خدا سے جبرائیل کے ذریعے یہ سوال پوچھیں گے اور اگلے روز ان کے جواب دے دیں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ حضور اگلے روز تو کیا اگلے 2 ویکس تک قریش کی میٹنگ میں پیش نہیں ہو سکے، کیونکہ اس دوران انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ اس دوران قریش کے لوگ بازاروں میں حضرت محمد کا خوب مذاق اڑاتے رہے۔ آخر کار 2 ہفتے بعد جب حضور میٹنگ میں پیش ہوئے تو انہوں نے قرآن کی سورہ کہف پیش کی۔ مسلمان آج بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ سورہ کہف میں ان سوالوں کے جواب موجود ہیں، لیکن قریش کے مطابق حضرت محمد اس امتحان میں بری طرح سے فیل ہو گئے تھے۔ قریش نے ان جوابات کے بغیر حضرت محمد کو لافنگ سٹاک بنا دیا تھا۔ جہاں انہیں کوئی مسلمان ملتا وہ اس کے سامنے اس واقعے کا مذاق اڑانے لگتے، یہاں تک کہ مسلمان مدینے سے ہجرت کر گئے۔ مگر وہ سوال تھے کیا اور ان کے کیا جواب ملے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے خاص طور پر پہلے اور تیسرے سوال پہ غور کرنا ہے، کیا جواب ملا اور جواب سے کیا بات سمجھ میں آئی۔ تو انشاءاللہ کہہ کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال سلیپرز آف ایفیسس کے بارے میں کچھ یوں تھا: جو نوجوان پرانے زمانے میں غائب ہو گئے تھے ان کا کیا قصہ ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ سلیپرز آف ایفیسس کو گوگل کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب ملا، لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، وہ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، وہ بغیر دیکھے اندازے لگائیں گے اور کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ کہہ دو کہ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، چند ایک کے سوا ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اب ہم نے انشاءاللہ تو شروع میں کہا تھا، اس جواب سے اگر آپ کو اصحاب کہف کی اصل تعداد پتہ لگ گئی ہو تو کامنٹس میں مجھے ضرور لکھ کے بتا دیجیے گا، کیونکہ شاید میرے انشاءاللہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا اور مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور سمجھانا ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، ان کا نمبر کیا تھا۔ دوسرا سوال رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ بائی سوڈو کیلسٹھینیز کے بارے میں تھا۔ اس کتاب کی سیریاک ورژن اس زمانے کے شام اور عرب میں بہت مشہور تھی۔ سریانی یا سیریاک ورژن
کا قصہ ہو بہو قرآن میں پایا جاتا ہے۔ اس کتاب میں بھی سکندر اعظم کو 2 ہارنڈ ون یا 2 سینگوں والا بتایا گیا۔ ہم اس پر بھی ضرور ایک ویڈیو آپ کو بنا کے دیں گے۔ قرآن سکندر اعظم کے لیے ذوالقرنین کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگوں والے یا 2 ہارنڈ ون کے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ سکندر اعظم کے سکوں پہ اس کے سر پہ 2 سینگ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جنہیں آپ خود گوگل کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا۔ گوگل جو ہے وہ سیکنڈوں میں جواب دے دیتا ہے، وہ 2 ہفتے 3 ہفتے کا انتظار نہیں کرتا۔ نذر بن حارث نے یہودی عالموں کے کہنے پر ذوالقرنین کے مشرق و مغرب کے سفر کے بارے میں سوال کیا تھا، یعنی دا پلیس آف رائزنگ سن اور دا پلیس آف سیٹنگ سن دونوں کے بارے میں، مگر رسول اللہ نے جواب میں جو قصہ سنایا وہ ذوالقرنین کی کہانی یعنی رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کے مطابق تو تھا، مگر آج ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کہانی سائنسی طور پر ایک بھونڈے مذاق سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کہانی میں ذوالقرنین سورج طلوع ہونے کی اور ڈوبنے کی جگہ پہ گیا، جہاں پہ اس نے سورج کو ایک گدلے پانی کے تالاب میں ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کو ذوالقرنین نے ایک اونچی دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے سائنٹیفک نالج پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی قرآن کی بہت سی سائنسی کمزوریوں کو ثابت کر دیتے ہیں۔ تیسرا سوال تھا کہ روح کیا ہوتی ہے، جس کا جواب ملا کہ کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں خود ہی اس بات سے کہ اس جواب سے آپ کو روح کے بارے میں کیا سمجھ آیا، کیونکہ میرے تو پلے کھ نہیں پڑا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بلیک ہول کیا، اور آپ مجھے جواب دیں کہ بلیک ہول میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا، تو اس سے کیا آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا؟ یہ آپ خود سوچیں۔ وحی کے حوالے سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کا واقعہ ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے مسلمانوں کے لیے 5 سوال میں بھی اس واقعے کو بریفلی مینشن کیا تھا۔ اب اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے 5 سوال والی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جو لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ 23 سال کے لمبے عرصے میں ہمیں صرف 40 کے قریب لوگوں کے نام پتہ چلتے ہیں جنہوں نے قرآن کی مختلف آیتیں لکھ کر محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا بھی ان میں سے ایک تھا۔ وہ مدینہ میں ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، پڑھنا اور لکھنا جانتا تھا، اور عثمان بن عفان کا فاسٹر بردر ہونے کی وجہ سے ٹرسٹ وردی بھی تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے عبداللہ بن سعد کو پرماننٹ کاتب وحی یا اسکرائب آف دا وحی کے طور پہ رکھ لیا، اور وہ قرآن لکھنے کی اہم رسپانسبلٹی نبھانے لگا۔ سیرت ابن ہشام، طبری اور القرطبی میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ایک بار حضور وحی رکھوا رہے تھے اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 رسول اللہ نے لکھوائی تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کے منہ سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت محمد نے جب یہ تعریفی فقرہ عبداللہ کے منہ سے سنا تو انہیں بہت پسند آیا، تو انہوں نے حکم دے دیا کہ یہ بھی آیت کے ساتھ لکھ لو۔ یہ سن کے عبداللہ کو شوق لگ گیا کہ وہ آیت جو اللہ نے نازل بھی نہیں کی تو اسے حضرت محمد کیسے قرآن میں لکھنے کا کہہ سکتے ہیں۔ بائی دا وے یہ فقرہ آج بھی قرآن میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ بن سعد کو حضرت محمد پہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ اللہ نہیں لکھوا رہا بلکہ حضرت محمد خود اپنی طرف سے لکھوا رہے ہیں۔ اپنے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے ایک گیم شروع کر دی۔ اب جب بھی حضرت محمد اسے کوئی آیت لکھواتے تو وہ اس میں الفاظ کو بدل دیتا، جیسے سمیع العلیم لکھوایا تو اس نے حکیم العلیم لکھ دیا۔ تو پھر جب حضرت محمد اسے وہ سنانے کے لیے کہتے جو اس نے لکھا تھا تو وہ اپنا لکھا ہوا سنا دیتا، مگر حضرت محمد کو چینج کا پتہ ہی نہ چلتا اور وہ کہتے کہ ہاں سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ گیم کئی بار کھیلنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ کوئی آسمانی وحی نہیں آتی اور نہ کوئی جبریل آتا ہے، بلکہ وہ تو خود حضرت محمد ہی ہیں جو کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے وحی کے نام پہ لوگوں کو نظمیں سنا رہے ہیں۔ یہ یقین ہوتے ہی عبداللہ واپس مکہ بھاگ گیا اور وہاں جا کے سب کو یہ کہانی سنانی شروع کر دی۔ مکے کے لوگ تو پہلے ہی نذر بن حارث والے واقعے کے بعد 100% کنفرم ہو چکے تھے کہ وحی جو ہے نہیں آتی، لیکن مدینہ کے لوگوں تک عبداللہ بن سعد کی کہانی پہنچ گئی تو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر
93 اتارنی پڑی، جس میں کہا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے حالانکہ اس پر وحی نہ اتری ہو، اور جو کہے میں بھی ایسی چیز اتار سکتا ہوں جیسی کہ اللہ نے اتاری۔ اگر آپ غور کریں تو یہ آیت ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ نہ صرف یہ کہتے تھے کہ قرآن جیسی آیتیں بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی آیتیں اکثر بنا بھی لیا کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کا یہ کلیم بھی ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ کوئی قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا نے تو ایک آیت بنا دی جو کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کے اندر آج بھی موجود ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے چند لوگوں کی ایک لسٹ مسلمانوں کو دی تھی کہ یہ لوگ اگر کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دو۔ اس لسٹ میں ایک نام عبداللہ بن سعد کا بھی تھا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4359 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ حضرت عثمان کا فاسٹر بردر تھا، اس لیے حضرت عثمان نے اسے چھپا لیا اور اسے رسول اللہ کے پاس معافی کی ریکویسٹ کے ساتھ لے آئے۔ حضور نے 3 بار انکار کیا، لیکن پھر عثمان کے انسسٹ کرنے پہ عبداللہ بن سعد کو زندہ چھوڑ دیا۔ لیکن عثمان کے جانے کے بعد باقی صحابہ پہ رسول اللہ ناراض ہوئے کہ جب میں انکار کر رہا تھا تو تم لوگوں نے اس وقت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو قتل کیوں نہیں کیا۔ تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں لوگوں کا اس کے بارے میں کیا اوپینین تھا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو کی باتیں بری لگی ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ ان باتوں سے اتفاق کیوں نہیں کرتے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی سپورٹ اس چینل کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ کعبہ کتنی بار اور کیسے ڈھایا گیا یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ مسلمانوں کے لیے 5 سوالات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو۔